السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس قدر لازوال قربانیاں دے کر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک ایسے پاک وطن کو حاصل کیا تھا جس کی بنیاد فقط دو قومی نظریہ تھی اور جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے ملک میں اسلام کا نفاذ موجود ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، جب ہم نے آزادی کے لفظی معنی تلاش کرنے کی کوشش کی تو لفظ آزادی کو ہم نے خود مختاری، حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی، نہ ڈری، معیار، اقتدار، استدلال اور خوش نصیبی، نعمت، رہائی اور بے قیدی کا مرکب پایا۔ وطن پاک ہمیں کسی پلیٹ میں سجا کر نہیں ملا، بلکہ اس سرزمین کے لیے ہماری ایک نسل نو کٹ کر مری ہے۔ اس سرزمین کے حاصل نے پانی کی جگہ ہمارے آباء و اجداد کا خون پی کر خود کو زرخیز کیا ہے۔ جب پاکستان حاصل کرنے کا وقت آیا تو ہمیں اس وقت خود مختاری کی اشد ضرورت تھی۔ خود مختار قومیں ہمیشہ حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی اور نڈری کا مجسمہ ہوتی ہیں۔ ان خواص کی بنیاد پر ان کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم کا معیار بلند ہو جائے تو پھر وہ قوم خود اپنے اقدار کی پاسداری اور حفاظت کے لیے استدلالی کا مظہر بن جاتی ہے۔ ان تمام ترجیحوں اور کوششوں کے بعد پھر کہیں جا کر ایک فرد کو، ایک خطے کو، ایک علاقے کو اور ایک قوم کو آزادی، رہائی اور بے قیدی جیسی نعمت خوش نصیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، آخر بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ دوستو، ہمارے آباء و اجداد نے اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے قسمت سے مقابلہ کیا ہے۔ قسمت کے سامنے سینہ تان کر، ڈٹ کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جنگجو قوم بن کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ بے شک میرے پاک پروردگار نے سورہ احزاب میں سچ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے کہ جو قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی تو ہم اس کی حالت کو نہیں بدلا کرتے۔ ہماری قوم نے یہ جنگ یوں ہی نہیں لڑی، بلکہ اس کے پیچھے کلمہ توحید اور سورہ احزاب کی اس آیت کا راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین، جب پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ ہوئی تو وہ جنگ کوئی عام جنگ نہ تھی۔ کئی ماؤں کے لختے جگر اس سرزمین کی خاطر منو مٹی تلے جا سوئے، کئی بہنوں کے سر بیواگی کی چادر تان کر روئے، کئی بیٹیوں نے اپنی عزت و آبرو کے فلک اس کے لیے کھوئے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک نہ رکی تھی، بلکہ ہمارے بڑے بزرگوں کے سفید بالوں کی حیا کو پامال کیا گیا، دودھ پیتے ماؤں کے بچوں کی آہوں کا استعمال کیا گیا، خون کی ندیاں بہا کر سرزمین پاک کو دنیا کے نقشے پر لازوال کیا گیا۔ آنسوؤں کی جگہ خون نکلتا ہے، یہ واقعات سن کر دل کانپ گیا اور خون کے آنسو رویا جب یہ تصور کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس ٹرین میں ہم آج کے پاکستانیوں میں سے کوئی ہوتا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے ایسے تیار کرتے کہ وہ نسل در نسل اس پر آنچ نہ آنے دیتے۔ جب ایک ٹرین ہندوستان سے 1000 مسافر لے کر چلی تھی اور پاکستان آنے تک اس میں صرف 8 مسافر زندہ تھے اور وہ بھی ٹرین سمیت خون کے دریا میں نہائے ہوئے تھے، آخر ان جانوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں ایک آزاد ریاست کے مالک بنا دیا۔ وحشت اور بربریت تب مزید اندر تک سرایت کر جاتی ہے جب ایک بزرگ کا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے جن کو تیراکی نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سکھ فوجی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اور جب میں اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگا تو میرے سامنے دریا تھا جس کو عبور کر کے میں پاکستان پہنچ سکتا تھا، جبکہ مجھے تیرنا تو آتا ہی نہ تھا، مگر پیچھے بھی تو موت تھی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پر میرا ایمان بہت پختہ تھا، اس لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، مگر دریا میں اتنی لاشیں تھیں کہ میں نے تیرنے کی نہیں بلکہ ان لاشوں پر پاؤں رکھ رکھ کر دریا کو عبور کر کے پاکستان پہنچا تھا۔ موجودہ وقت میں اگر ضرورت ہے تو اس امر کی کہ کم از کم ہم ایک بار سوچیں تو صحیح، کیا ہمارے پاس وہ پاکستان ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے حوالے کر گئے تھے؟ ہمارا آج کا پاکستان آخرکار کس روش پر چل رہا ہے؟ پاکستان کی عوام ایسی برائیوں میں ملوث ہو رہی ہے جو کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جھوٹ، بغض، بربریت و وحشت، بددیانتی، کرپشن، رشوت اور زنا، یہ سب کچھ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ایک بندہ دوسرے کو لوٹنے کے در پہ ہے۔ ہمارے حکمران کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف عمل ہیں۔ وہ خود کو ایسے بے تاج بادشاہ سمجھ رہے ہیں جیسے ان پر کوئی ذمہ داری ہی نہ ہو۔ قابل غور بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں جس نظریے کے تحت ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟
کیا ہم اس نظریے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہماری پاک سرزمین تب تک ترقی یافتہ تھی جب تک وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے پاک سرزمین حاصل کی تھی۔ ہماری آزادی تو گمشدہ ہو گئی، غربت میں، افلاس میں، پرخطر مستقبل میں، IMF کے قرضوں میں، سیاست کی کرسی میں، ایک دوسرے پر الزامات میں، اور ان لوگوں میں جنہوں نے یہ وطن حاصل کیا تھا مگر وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جی ہاں، ہماری آزادی گمشدہ ہو گئی ہے۔ اس کو ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر ایمانداری اور سچائی سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاک سرزمین کو صرف نعروں میں زندہ نہیں رکھنا، حقیقت میں بھی رکھنا ہے، کیونکہ اس سرزمین کو زندہ حاصل کیا گیا تھا۔ مجھے آج بھی جب احمد ندیم قاسمی صاحب کے وہ اشعار یاد آتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں، پاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر، اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، اور خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اختتام پہ پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔